السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لیب نمبر 9 کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر ہمارا ٹاپک ہے میوٹیکس کا۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا لیب مینول ہے، تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی بھی ایک پرسن نے دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر لائک ایک جو ہے ہمارے پاس اے پروڈیوسز ڈیٹا اینڈ بی پرنٹس اٹ، تو اس کے بعد اگر بی کے پرنٹ کرنے سے پہلے ہی بی تب تک ویٹ کرے گا جب تک اے ڈیٹا پروڈیوس نہیں کر لیتا، تو جس کی وجہ سے بی ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس لیے میوٹیکس کا یوز کرتے ہیں۔ میوٹیکس اسٹینڈ فار میوچول ایکسکلوژن۔ تو یہ ہم اس کی ایگزامپل پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس کوڈ پہلے سے کاپی ہوا ہے، تو اس کو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک فائل بناؤں گا gedit lab9.c۔ اس سے فائل بھی بن جائے گی اور ہمارے پاس فائل اوپن بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ میں کوڈ کاپی کر لیتا ہوں، یہ ہمارے پاس کوڈ ہے اس کا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک ویریبل بنایا ہے، اس کے بعد تھریڈ بنایا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک فنکشن لگایا ہے جو ہم نے لیٹر آن ڈیفائن کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ ہمارے پاس کیا آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو کمپائل کر لیں گے GCC lab9.c کے ذریعے۔ یہ ہمارے پاس کمپائل ہو چکا ہے، ہمارے پاس کوئی ایرر نہیں ہوا۔ دین ہم اس کے بعد اس کو پرنٹ کرا لیتے ہیں آؤٹ پٹ۔ یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ کو ویٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سلیپ کا فنکشن یوز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ویٹ کرے گا تھوڑی دیر، تو ہمارے پاس تھوڑی ہی دیر میں آؤٹ پٹ آ جائے گی۔ تو یہ ہم نے ویٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے، جیسا کہ آپ نے کوڈ میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ پرنٹ کرواتے جاؤ جب تک 1 پرنٹ کراؤ جب ایکول کے 1 ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اس کو 2 کو ایکول پرنٹ کرا لیتا ہے جب وہ اوپر جاتا ہے، پھر یہاں سے اس میں آ جاتا ہے تو یہ پرنٹ 2 کرا لیتا ہے، پھر وہ 1 کے ایکول ہو جاتا ہے۔ ایلس سلیپ پہ چلو جو ان کے ویٹ کر لو تھوڑا سا، تو اس وجہ سے ہمیں اتنا ویٹ کرنا پڑ گیا۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا کوڈ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم رن کرتے ہیں دوسرا کوڈ۔ ہم دوبارہ سے gedit کا یوز کریں گے، یہ ہمارے پاس کھل جائے گا۔ اس کے بعد ہم دوسرا کوڈ جو ہے اس کو کاپی کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم میوٹیکس کو دیکھتے ہیں کہ میوچول ایکسکلوژن ہے، ایبریویشن ہے میوچول ایکسکلوژن کی۔ تو اس کے اندر ہم میوٹیکس ویریبل کو پرائمری کنسیڈر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھریڈ کو سنکرونائزیشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم لاک بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ رہتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہمارے پاس بیسک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کریٹیکل سیکشن کو میوٹیکس سے لاک کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان لاک کر کے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کے دوسرے کوڈ کی طرف جائیں گے۔ یہ ایگزامپل نمبر 2 ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں۔ تو یہ آلریڈی میرے پاس کاپی ہے، تو یہاں سے میں اس کو دوبارہ سے پرنٹ کرا لوں گا۔ تو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا کوڈ کو۔ یہ ہمارے پاس کوڈ ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس 2 بار کوڈ کاپی ہو چکا ہے، تو ایک بار ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کوڈ ہے، ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اور دین اس کے بعد اس کو کمپائل کرتے ہیں۔ کمپائل کرنے کے بعد آئی تھنک یہ ہمیں ایک ایرر دے رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ سے اوپن کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آئی تھنک ایک فائل مسنگ ہے، جس کو ہم یہاں پہ انکلیوڈ کرا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم فائل انکلیوڈ کریں گے #uni std.h کی فائل ہے جو آئی تھنک مسنگ ہے، تو ہم نے یہ اس میں انکلیوڈ کرا لی ہے۔ دین ہم اس کو کمپائل کر لیتے ہیں دوبارہ سے۔ ہمارے پاس ایرر کوئی نہیں ہے، مطلب کمپائل ہو چکا ہے ہمارا کوڈ۔ اس کے بعد ہم اس کو رن کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس تھریڈ کی آئی ڈی آ گئی ہے، اس کے بعد کاؤنٹر ویلیو آ گئی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ تھریڈ ID 1 تھریڈ ID 2 اور اس کے بعد یہ دوسرے کی ID اور پھر اس کے بعد کاؤنٹر ویلیو آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو میوٹیکس ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو ہم یہاں سے اب تیسری ویلیو کو کاپی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرا کوڈ ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے رن کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم کوڈ کو پیسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو
کوڈ ہے میں اس کو کاپی کر کے یہاں پہ ہم پیسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کوڈ آ گیا ہے اس کا. دین ہم یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوڈ ہمارے پاس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یہ ہم نے دو فنکشن بنائے ہوئے ہیں. ایک فنکشن اے ہے, ایک ہمارے پاس فنکشن بی ہے. دو ویریبل ہم نے ہیں. یہاں پہ ہم اس کو لاک اور ان لاک کے ذریعے ہم اس کو کرتے ہیں, اور مین کے اندر تھریڈز کے ذریعے انہی کو کمیونیکیٹ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا رزلٹ آتا ہے. تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس کو کریں گے کمپائل lab9.c. یہ ہمارے پاس کمپائل ہو چکی ہے, اور دین اس کے بعد ہم یہاں پہ پرنٹ کرا لیں گے. تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے تھریڈ آئی ڈی آ گئی ہیں دونوں کی, اور اس کے بعد کاؤنٹر ویلیوز بھی آ گئی ہیں. تو اس کے بعد ہم اس کے بعد ایگزامپل نمبر 4 کو دیکھتے ہیں, جو کہ ہم نے اس کے اندر پرنٹ کرانی ہے. ایگزامپل نمبر 4 کے اندر ہم سب سے پہلے اس کو کوڈ کو رن کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کو کر لیں گے سلیکٹ, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ نیا کوڈ جو ہے اس کو کر لیں گے پیسٹ. تو میرے پاس نیا کوڈ موجود ہے, تو میں اس کو یہاں سے پیسٹ کر لیتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس نیا کوڈ آ گیا ہے, جس کو ہم نے ایگزامپل نمبر 4 میں دیکھا ہے. تو آئی تھنک میرے پاس کاپی شاید نہیں ہوا, تو میں اس کو ایک بار پھر سے ٹرائی کرتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس کوڈ آ گیا ہے. دین اس کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں سیو, اور اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں کمپائل lab9.c. ہم نے اس کو کمپائل کر لیا, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے آؤٹ پٹ اس کی. تو یہ ہمارے پاس کاؤنٹر کی ویلیو 1 اور 0 آ گئی ہے. تو یہ ہمارے پاس تھریڈ کی آئی ڈی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ سے تھریڈ کی آئی ڈی اور کاؤنٹر کی ویلیو 7 ہے ہمارے پاس. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا جو میوٹیکس کا ہے وہ چلتا ہے. یہاں پہ ہم لیب ٹاسک ہے جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.